وَكَذَلِكَ عَاصَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور اسی طرح ہم نے بتا دیا ان پر. آثرنا عین سے رے عاصر مطلع ہونا، ہم نے ان پر مطلع کر دیا لوگوں کو. لِيَعْلَمُوا، تاکہ وہ جان لیں، ان وعد اللہ حق، کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور بے شک قیامت کی گھڑی اس میں کوئی شک نہیں. یہ کیسے پتا چل گیا؟ کہتے ہیں کہ جو کرنسی وہ لے کر گئے تھے وہ 200 سال پرانی تھی، اور ان کا پول جلد ہی کھل گیا کہ یہ تو وہی گمشدہ لوگ تھے، اس لیے کہ ان کے نام، گم شدہ لوگوں کے نام سیسے کی تختی پر لکھ کر محفوظ کر لیے گئے تھے، الرقیم پر. اور اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا کہ ان کا پول کھول دیا؟ یہ بھی تو ہو سکتا تھا وہ غار میں تھے، جیسے سوئے تھے، مر جاتے، ختم ہو جاتے، قصہ ہی ختم ہو جاتا. اللہ نے ان کو دنیا والوں کے لیے ایک نشانی بنایا. اور آج آپ دیکھیں کہ وہ چند لوگ تھے نا جو ایمان کے لیے نکلے تھے، ان کے نام تو ہم کو نہیں معلوم، لیکن ہمیشہ ہم ان کا ذکر پڑھتے ہیں، اور ہمارے لیے بھی وہ بہت انسپریشن اور انکریجمنٹ کا باعث بنتے ہیں کہ اگر انہوں نے ایسا کر لیا تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. اور دوسرا یہ کہ جس دور میں یہ سو کر اٹھے اس دور میں ایک اور بحث چھڑی ہوئی تھی. یعنی اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ بادشاہ مر گیا، وہ سب ظالم ختم ہو گئے، نیا بادشاہ جو آیا اس نے عیسائیت قبول کر لی، اور پھر آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ لوگوں کے اندر یہ شک پیدا ہو گیا کہ کیا مرنے کے بعد جی اٹھیں گے کہ نہیں. تو یکا یک اللہ نے ان کو اٹھا کے لوگوں کو ثابت کر دیا کہ اگر یہ 200 سال بعد اٹھ سکتے ہیں تو تم بھی مرنے کے بعد قیامت کے دن آخر کیوں نہ اٹھ سکو گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے ان پہ مطلع کیا لوگوں کو، ان کی خبر دی، تو یہ اس وقت ایسے موقع پہ کیا لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، تاکہ انہیں پتا چل جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. اس کے دو معنی، ایک تو یہ کہ اللہ اپنے بندوں کی کیسے حفاظت کرتا ہے، مدد کرتا ہے، اور دوسرا قیامت آنے والی، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، یعنی قیامت کا وعدہ سچا ہے. ایک تو اللہ کی مدد کا وعدہ، اور دوسرے قیامت کے آنے کا وعدہ. لا ریب فیہا اذ یتنازعون بینہم، جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے، تنازع کر رہے تھے. اب یہ کون تنازع کر رہے تھے؟ آخرت کے بارے میں لوگ جھگڑ رہے تھے، امرہم اپنے معاملے میں، اور پھر اصحاب کہف کی حقیقت کے بارے میں. کیونکہ کہا جاتا ہے کہ پھر ہوا کیا کہ جب لوگوں کو ان کے بارے میں پتا چلا تو وقت کا بادشاہ ان سے ملنے کے لیے بھی آیا، اور لوگوں کو جب یقین ہو گیا تو یہ پھر سے واپس اپنے غار میں گئے. وہاں جا کے جب لیٹے تو فوت ہو گئے. جب فوت ہوئے تو وہیں ان کی قبر بنائی گئی، اور جھگڑا ہونے لگا کہ اب ان کے ساتھ کیا کیا جائے. فقالو، تو کہا کچھ نے، ابنو علیہم بنیانا، ان پہ ایک عمارت بنا دو، یادگار بنا دو. ربہم اعلم بہم، ان کا رب ان کے بارے میں خوب جانتا ہے، اللہ کو اصل حقیقت پتا ہے، بس تم ان کی یادگار بنا دو. یہ کس نے کہا تھا؟ بادشاہ اور اس کے ساتھیوں نے حفاظت کے لیے کہا. قال الذین غلبوا علی امرہم، اور وہ لوگ جو ان کے معاملے پہ غالب تھے وہ کیا کہنے لگے؟ لنتخذن علیہم مسجدا، کہ ہم تو ان پر ایک مسجد بنائیں گے، عام عمارت نہیں، مسجد بنائیں گے. سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، ان قریب وہ کہیں گے کہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا. اب یہ کون کہیں گے؟ عہد رسالت کے لوگ، یعنی مومن یا کافر اور اہل کتاب، یعنی بعد کی تاریخ میں لوگ ان کی تعداد پہ جھگڑیں گے. وَيَقُولُونَ، اور کہیں گے، خمسۃ 5 تھے، سادسہم کلبہم، چھٹا ان کا کتا تھا. رجمم بالغیب، بے تحقیق باتیں کرتے ہیں، بغیر کسی دلیل کے بولتے ہیں. رجم کہتے ہیں پتھر پھینکنے کو. تو یہ استعارہ ہے کس سے؟ بے سوچے بات کرنا، ایسے ہی پتھر کی طرف پھینک دینا، نہیں پتا کہاں لگے گی. رجمم بالغیب، یہ علم تو ان کے پاس ہے نہیں، بن دیکھے پتھر پھینک رہے ہیں. وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ، اور کہیں گے 7 تھے، وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، 8واں ان کا کتا تھا. قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، آپ کہہ دیجئے میرا رب ان کی تعداد خوب جانتا ہے وہ کتنے تھے. اللہ کو اصل میں پتا ہے کتنے تھے. یہ کس کو کہا گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تعداد کے بارے میں انہیں نہ جھگڑنے دو. ما يعلمهم الا قلیل، نہیں جانتے ان کو مگر بہت تھوڑے. فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا، تو نہ جھگڑیے ان کے بارے میں مگر سرسری سا جھگڑنا.
سرسری بات کے علاوہ ان کی تعداد کے معاملے میں آپ لوگوں سے بحث نہ کیجیے. وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور نہ ان کے متعلق کسی سے کچھ پوچھنا. مرا کس کو کہتے ہیں؟ کسی ایسی بات میں جھگڑنا جس میں کوئی شک ہو. مرا شک کو بھی کہتے ہیں، مریا. وَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ. مرا شیشے کو بھی کہتے ہیں، آئینے کو، کیونکہ اس میں بھی شک ہو جاتا ہے نا کہ اصلی ہے کہ نکلی. کیونکہ بعض اوقات آپ ایسا بڑا قدادم شیشہ دیکھے تو یوں لگتا ہے جیسے، یا کسی کو آپ شیشے میں دیکھ رہے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے اصلی شخص کو دیکھ لیا آپ نے، یعنی معاملہ مشکوک ہو جاتا ہے. قل ربی اعلم بعدتہم. اچھا اب آپ دیکھیے کہ یہ کیوں کہا گیا کہ کسی سے بھی نہ پوچھیں، یعنی اہل کتاب سے بھی تحقیق نہ کریں، اور اللہ کو پتا ہے ان کی گنتی کیا تھی، آپ گنتی کے معاملے میں بحث میں نہ پڑیں. یہ سب باتیں کیوں کی گئی، کیوں کہی گئی، اور اتنی تاکید اس پر؟ پہلے تو ان کے جھگڑے کو کہا، بعض کہیں گے 3 تھے، کوئی کہے گا 5 تھے، کوئی کہے گا 6 7 تھے. اللہ کو پتا ہے کتنے تھے، بہت کم لوگ جانتے ہیں کتنے. آپ ان کے بارے میں نہ جھگڑیں، بس ظاہری سی بات، سرسری بات کریں اور کسی سے نہ پوچھیں. یعنی آپ دیکھیں اتنی لمبی تلقین، اس سے بہتر نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ صرف یہ کہتے تھے اور وہ تعداد میں 7 تھے مثلا، تو قصہ ختم ہو جاتا، اللہ تعالیٰ ہی ہم کو بتا دیتے. لیکن نمبر تو بتایا نہیں، یہ تلقین بار بار کی گئی. کیوں؟ نمبر امپورٹنٹ نہیں. یاد رکھیے کہ جب کسی قوم کا ضمیر زندہ ہوتا ہے، وہ ترقی یافتہ ہوتی، تو وہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھگڑے نہیں کرتی، ظاہریت میں جھگڑے نہیں کرتی. اور جب کسی قوم کا morale گر جاتا ہے، جب کسی قوم کے سامنے کوئی بڑا مقصد نہیں رہتا، کوئی بڑا کام نہیں رہتا، تو پھر وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑتے ہیں اور ظاہری باتوں پہ. آج ہمارا حال کیا ہے؟ خیر القرون میں صحابہ کرام کے درمیان بہت سی چیزوں پر اختلاف رائے ہوتا تھا، فقہی مسائل میں مثلا، لیکن کوئی کسی کو گمراہ نہیں کہتا تھا، کوئی کسی کو غلط نہیں کہتا تھا، نہ کوئی کسی سے جھگڑتا تھا، اور نہ ہی کوئی کسی کو پکڑ پکڑ کے اپنی طرف کھینچتا تھا کہ تم یہ کام کرو. لیکن اب کیا حال ہو گیا ہے، سارے جھگڑے اسی میں سمٹ کے رہ گئے، اور جھگڑے کی کوئی بات ہی نہیں. یعنی دین کا نام لو تو سب سے پہلے اس معاملے میں جھگڑو، ظاہری چیزوں میں. آج تک آپ نے کسی کو اس پہ سوال کرتے اور بات کرتے دیکھا کہ کوئی کہے کہ تمہاری نماز کے خشوع خضوع کا کیا حال ہے، تم نے نماز پڑھی، کیسا خشوع تھا، یا خشوع کیسے پیدا کرنا چاہیے، یا دل کی کیفیت کیسے ہو؟ عموماً کیا دیکھتے ہیں کسی کی نماز میں؟ ہاتھ کہاں رکھے ہوئے، پاؤں کیسے رکھے ہیں، سجدہ کتنا اونچا یا نیچا. ہماری طرح نماز پڑھتا کہ نہیں پڑھتا؟ اگر ہماری طرح پڑھتا تو ہمارا ہے، اور اگر ہماری طرح نہیں پڑھتا تو ہم سے کوئی تعلق نہیں، اس کا کوئی اجنبی ہے. وہ تو شاید مسلمان برادری سے بھی نہیں، کیونکہ اگر مسلمان برادری سے ہوتا تو المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. کبھی ہم اپنی گفتگوؤں میں اس چیز کا جائزہ لیا کریں کہ ہماری بحث کے موضوعات کیا ہوتے ہیں جن میں ہم جھگڑ رہے ہوتے ہیں. صرف ظاہری باتیں جن کا کوئی فیصلہ نہیں ہونا ہوتا. کل ربی عالم بعدتہم، کو اللہ کو پتا ہے کیا تھی گنتی ان کی، ہمیں نہیں پتا، ہمیں اس بحث میں نہیں پڑنا. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اور آپ کسی چیز کے بارے میں یہ بھی نہ کہا کریں کہ میں کل ضرور کر دوں گا. یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ اس لیے کہ آپ سے جب سوال کیا گیا اصحاب کہف کے بارے میں تو آپ نے کہا میں کل ضرور بتا دوں گا، انشاءاللہ نہیں کہا، تو اللہ تعالیٰ نے کام کر کے نہ دیا. فرمایا الا ان یشاء اللہ، مگر انشاء اللہ کہا کرو کہ اللہ چاہے تو کام ہوگا. اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ بہت سے کام جن میں آپ کنارے پہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ وہ نہیں ہوتا، آخری ٹائم پہ چیز مس ہو جاتی، آپ پوری طرح بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں کہ بس مس ہو جاتی. حالانکہ آپ کیا سوچ کے نکلتے ہیں کہ میں تو اس پہ قادر ہوں کہ بس پہ چڑھ جاؤں، یا کوئی بھی چیز. ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کی کوشش ہو گئی تو کام ہو گیا، نہیں، جب تک آپ کی کوشش اللہ کے اذن سے نہ ملے کام نہیں ہو سکتا. اسی کے لیے انشاءاللہ ہوتا ہے، اور ہم نے انشاءاللہ کا مذاق بنا لیا ہے. جب کوئی کام ہم نہیں کرنا چاہتے تو ہم کہتے ہیں انشاءاللہ. الٹ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اور یاد کرو اپنے رب کو، اذا نسیتا، جب تم بھول جاؤ. یعنی اگر اس وقت یاد نہیں رہا انشاءاللہ پڑھنا تو کیا کرو، جب یاد آئے تو انشاءاللہ دل میں پڑھ لو. وَقُلْ، اور کہا کیجئے، عسا، امید ہے، ان یہدینی ربی، کہ رہنمائی کرے گا میرا رب، لأقرب من ھذا رشدا، زیادہ بہتر معاملے کی طرف
اس سے بھلائی کے اعتبار سے، رہنمائی کے اعتبار سے۔ امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں رشد سے، بھلائی سے، راستی سے، رہنمائی سے، قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی فرما دے گا۔ اچھا آپ دیکھیے کہ قصہ سنایا جا رہا ہے نا، قصہ پھر بیچ میں نصیحت، پھر قصہ، پھر بیچ میں بعض اوقات لگتا ہے کوئی irrelevant بات آ گئی، حالانکہ وہ irrelevant نہیں ہوتی، کیونکہ اسلام میں قصہ برائے قصہ نہیں بلکہ اس سے کئی چیزیں سکھانا مقصود ہے، بالکل نیچرل انداز تعلیم ہے۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، اور وہ ٹھہرے اپنی غار میں 300 سال اور زیادہ بڑھ گئے 9 سال۔ یہ بھی لوگوں کا قول نقل کیا گیا، قمری میں 309 تھے اور شمسی میں 300 تھے، حالانکہ یہ لوگوں کی بات تھی۔ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، کہہ دیجئے اللہ کو پتا ہے کتنا ٹھہرے۔ تعداد کے بارے میں، سالوں کے بارے میں، ہر گنتی کے بارے میں کیا اللہ کو پتا ہے۔ ایسی تفصیلات کی طرف جانے ہی نہیں دیا، کوئی جانا چاہے تو روک دیا۔ کیوں روک دیا؟ اس لیے کہ اگر ان چیزوں میں پڑ جائے قصہ گوئی کے وقت کوئی، تو عبرت کے پہلو اوجھل ہو جاتے ہیں۔ جب گنتیاں امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں تو روح نکل جاتی۔ قل اللہ اعلم بما لبثوا لہ غیب السماوات والارض، اسی کے لیے ہیں آسمان و زمین کے غیب، غیب کی باتیں بس وہ جانتا ہے، اصل تاریخیں اور تعداد اس کو معلوم ہے۔ ابصر بہ واسمع، ابصر بہ کیا خوب دیکھنے والا ہے، واسمع کیا خوب سننے والا ہے، کیا عجیب سنتا ہے، اس جیسا نہ کوئی دیکھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے، یہ مراد ہے۔ ما لہم من دونہ من ولی، ان کے لیے اس کے سوا کوئی مددگار نہیں، کوئی خبرگیر نہیں۔ ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور وہ اپنی حکومت میں کسی ایک کو شریک نہیں کرتا، نہ کسی پیغمبر کو، نہ کسی ولی کو، نہ کسی نبی کو، کسی کو نہیں۔ جو وہ خود جانتا ہے بس وہی جانتا ہے، پیغمبروں کو بھی اس نے کیا دیا؟ جتنا اس نے چاہا علم میں سے، بس۔ اب یہاں سے آپ دیکھ لیجئے نا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا تو جب اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا تھا صحیح تعداد کے بارے میں تو آپ بتا دیتے حدیث میں، یا پھر کیا ہوتا کہ یہ بھی نہ کہا جاتا کہ آپ مت پوچھئے اس کے بارے میں، مت جھگڑیے ان سے، کسی سے بھی نہ پوچھئے، یعنی اگر اللہ نے نہیں بتایا تو کسی سے بھی نہ پوچھئے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے علم کا بھی اصل سورس اللہ کی ذات ہے۔ اچھا اس کے بارے میں کہ یہ کہاں پر واقع ہے یہ غار، کئی ایک آراء پائی جاتی ہیں۔ ایک رائے ترکی کا ایک شہر ہے ترسوس، اس کے قریب ایک جگہ ہے، وہاں پر ایک غار اس واقعے کی مناسبت سے مشہور ہے، وہاں اتفاق سے میرا 2 بار جانا ہوا۔ یہ یاد رکھیے کہ کچھ اور جگہوں کے بارے میں، اردن میں ایک جگہ کے بارے میں کہا گیا کہ وہ جگہ بھی پھر ہم نے جا کر دیکھی، لیکن زیادہ جو قرآن کی ڈسکرپشن آتی ہے کہ ہم تقریباً سارا دن وہاں پر رہے کہ سورج جب طلوع ہوا تو کس طرف کو جاتا ہے، غروب ہوا تو کس طرف کو جاتا ہے، اور کس طرح وہ اندر سے، باہر سے کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ یہاں اندر کوئی غار بھی ہے، یہ کافی اندر تک گہرا غار ہے، جو بالکل ایسے کمرے کی شکل میں پھر نظر آتا ہے۔ پھر یہاں پر یہ جو بات ہے نا کہ ہم ان پر مسجد بناتے ہیں، تو اس سے بعض لوگوں نے ایک بات نکالنے کی کوشش کی ہے کہ قبروں پر مسجدیں بنانا جائز ہے کیونکہ قرآن میں یہ لکھا ہے، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر مسجد بنانے اور قبر کو عیدگاہ بنانے یا میلہ کی جگہ بنانے سے منع کیا ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ تعالی زائرات القبور والمتخذین علیہ المساجد والسرج، اللہ نے لعنت فرمائی ہے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر، قبروں پر مسجدیں بنانے اور چراغ روشن کرنے والوں پر، یعنی مسجد بنانا، عبادت گاہ بنانا اور چراغ روشن کرنا اس سے منع کیا گیا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، خبردار رہو، تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیتے تھے، میں تمہیں اس حرکت سے منع کرتا ہوں۔ بخاری اور مسلم اور مسند احمد اور نسائی کی روایت ہے، اللہ نے لعنت فرمائی یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا۔ بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت میں آتا ہے، ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ اگر ان میں کوئی نیک شخص ہوتا تو اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر پر مسجدیں بناتے اور اس کی تصویریں تیار کرتے، یہ قیامت کے روز بدترین مخلوق ہوں گے۔ یہ صحیح حدیث ہے بخاری اور مسلم کہ مرنے کے بعد اس کی قبر پہ مسجد بنا لیتے، اس جگہ کو عبادت گاہ بنا لیتے، اس کی تصویریں تیار کرتے۔ قوم نوح میں بھی شرک یہیں سے آیا تھا نا کہ وہ کہتے تھے کہ ان کو دیکھ کے ہم کو خدا یاد آتا ہے، یہ قیامت کے روز بدترین مخلوق ہوں گے۔ اچھا ان کو تو دیکھ کے اسی خدا یاد آتا کہ انہوں نے خود ان کو دیکھا ہوا تھا، تو جس کو دیکھا ہی نہ ہو
کہ وہ اس کا ایمان کیسا تھا یا تقویٰ کیسا، صرف اس کی تصویر دیکھ کے کسی کو ایمان کیسے تازہ ہو سکتا ہے. یہ شیطان کا ایک وسوسہ تھا جس کے ذریعے وہ ان میں شرک اور بت پرستی کو جنم دینے میں کامیاب ہو گیا. بہرحال اس قصے سے کچھ سبق نکلتے ہیں. قصہ یہیں پر مکمل ہوتا ہے، اس لیے میں چاہوں گی کہ ان چیزوں کو ہم ذرا دوہرا لیں جو اس واقعے سے ہم کو سبق ملا ہے. نمبر 1، کیا سیکھا آپ نے اس قصے سے؟ کیا پایا؟ کیا معلوم ہوا؟ حق پر، ایمان پر ڈٹے رہنا چاہیے اور اس کو کسی قیمت پر بھی ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے، اور کچھ بھی گزر جائے اسے نہیں چھوڑنا چاہیے. اللہ پر اعتماد اور توکل کرنا چاہیے. دین کے معاملے میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے. جس کی راہ میں انسان نکلے وہی اصل مددگار ہے. اللہ تعالیٰ بہت قوت والے ہیں، بغیر اسباب کے بھی مدد کر سکتے ہیں. بے مقصد چیزوں کی ٹوہ میں نہ لگے رہیں، ظاہریت پر وقت ضائع نہ کریں، مخالفت سے ڈر کے کبھی حق کو نہ چھوڑیں. حق کے لیے اگر کم لوگ بھی ہیں تو کافی ہیں. ضروری نہیں کہ حق وہی چیز ہو جس کے ساتھ بہت بڑی دنیا ہو. جب اللہ کے راستے میں نکلیں تو دعا ضرور مانگیں، دعاؤں کا سہارا ضرور لیں. اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ یہ نکلتے ہی کیا کہتے ہیں، سب سے پہلی آیت میں آتی ہی دعا ہے. اذ اول فتیۃ الی الکہف، غار کی طرف جا کے کیا کیا؟ دعا. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. بہترین دعا. مادی اسباب کو چھوڑ کر دعا پر بھروسہ. ہر آیت میں سبق ہے. اس سے پہلے کی آیت میں آپ دیکھیے اتنا بڑا سبق ہے. کانوا من آیاتنا عجبا، اللہ کی راہ میں قربانی دینے والے نوجوان بچے ایک تاریخ کی بہت بڑی حقیقت بن گئے، بہت بڑی نشانی بن گئے. دوسروں کے لیے مر کر بھی رہنمائی کا کام کر گئے. جب انسان اللہ کے لیے خالص ہوتا ہے نا، اللہ اپنے دین کا کام لے لیتا ہے. خواہ آپ زندہ نہ بھی رہیں تو آپ کی موت کو بھی لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے گا. میری ایک اسٹوڈنٹ تھی، بہت پیاری، بہت ہی اچھی، 3rd بیچ میں تھی. تو جب سب لوگ رخصت ہو رہے تھے تو اس کو میں نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تم سے دین کا بہت کام لے. بہت ٹیلنٹڈ، لیکن شادی کے 1 سال کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی ایکسیڈنٹ میں. وہ بھی جمعے کا دن تھا اور اسی طرح میں پڑھا رہی تھی، پتہ معلوم نہیں کون سی آیتوں پہ تھی کہ مجھے لیکچر ختم ہونے سے پہلے کسی نے آ کے میرے کان میں کہا اس کی ڈیتھ ہوگی. خیر ہم نے پھر اگلے ہی دن ان کی ساری کلاس فیلوز کو جمع کیا اور سب نے کچھ نہ کچھ اپنے تاثرات بتائے. پھر وہ جو تاثرات تھے اور وہ جو میں نے چند باتیں کی تھی ان کی ہم نے ایک کیسٹ بنا لی، آخری سفر کی تیاری. آپ یقین کریں کہ اس کیسٹ کو سن کر اتنے لوگوں میں تبدیلی آئی، کیونکہ بہت ساری مجھے فیڈ بیک ملی، بہت سارے لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا. تو مجھے ہمیشہ یاد آتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کام لے لیتا ہے. ہمارا جو انگلش کا سرکل وہاں پر شروع ہوا تھا، اس پہلی کلاس، یعنی شروع میں تو ہمارا اردو میں ہوتا تھا سب کچھ، پھر کچھ ایسے لوگ تھے جو اردو میں سمجھ نہیں پاتے تھے، ان کے لیے کلاسز شروع ہوئی اسلام آباد میں، ویکلی کلاسز انگریزی میں جو عام پبلک تھی. اس پر سب کو اسے ڈر سا لگ رہا تھا کہ ہم کیسے یہ کام کریں، تو اس کو بہت انکریج کیا گیا. اور چونکہ اس کی شادی ہو رہی تھی تو میں نے کہا دیکھو تم یہ کام شروع کر دو، تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، تمہارے بعد کوئی بھی ٹیک اوور کر لے لیکن تم شروع کرو. اور الحمدللہ اس نے شروع کیا اور آج تک وہ کلاسز ہو رہی ہیں. میرے خیال 10 پارے ہو چکے ہیں. کام ہو رہا ہے، لیکن پہلے 1 2 یا 3 لیکچرز یا 1 ربع میرے خیال میں اس نے کروایا تھا. تو کبھی بھی انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں نے ایک کام شروع کیا ہے یہ پورا ہوگا نہیں تو فائدہ کیا شروع کرنے کا. آپ شروع تو کریں، آپ پودا تو لگا جائیں، وہ بڑھتا رہے گا اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنتا رہے گا. تو اللہ کے لیے قربانی دینا کبھی ضائع نہیں جاتا، کبھی. یاد رکھیں، اس کو دے کے تو دیکھیں. ہم عموماً سمجھتے ہیں کہ دینے سے کمی ہو جائے گی، نہیں، اس کو تو دے کے دیکھیں، اس کی راہ میں تو دے کے دیکھیں. کہتے نا میری راہ میں بے قدر ہو کے تو دیکھ قدر کی حد نہ کر دوں تو کہنا. یہ اللہ کی راہ میں بے قدر ہو رہے تھے، اللہ نے قدر کی حد کر دی کہ آج ہم ہزاروں سال بعد بیٹھے ان کے واقعے سے اپنا ایمان تازہ کرتے ہیں. ایمان بڑھتا ہے نا ان کے ایمان کو دیکھ کر. اور پھر کیا کہتے ہیں؟ من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. مکمل ریلائنس ہے، آپ ہمارے لیے رستہ بنائیں، آپ ہم کو گائیڈ کریں ہمیں کیا کرنا چاہیے. یعنی جب انسانوں میں سے کوئی گائیڈ بھی نظر نہ آئے اور انسانوں کی رہنمائی بھی معدوم ہو جائے تو اللہ سے مانگے، اللہ آپ رہنمائی کریں. اکثر میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ جب مجھے شدید مشورے کی ضرورت ہوتی ہے اور بعض اوقات اتنا موقع بھی نہیں ہوتا کہ انسان کسی کو کال کر سکے یا کسی کے پاس جا سکے یا کوئی آ سکے، تو میں صرف یہی کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ رہنمائی کریں، جو سب سے بہتر کام ہے وہ کروا دیں. بس ہمیں نہیں پتا، ہم کیا جانیں کیا زیادہ اچھا ہے. تو آپ بھی اس نقطے کو یا اس حربے کو آزما کر دیکھیں
کہ دین کے راستے میں جب نکلے تو قدم قدم پر اللہ تعالیٰ سے رہنمائی طلب کریں کہ اللہ تعالیٰ اس میں جو سب سے اچھا کام ہے نا وہ کرنے کی توفیق دے. اور پھر اللہ تعالیٰ کیسی اپنی رحمت کے سامان پیدا کرتا ہے. ریلیکس کر دیا, سلا دیا, کتا بٹھا دیا ان کے سامنے, ایسا سین کریٹ کر دیا, اتنا روب ڈال دیا ان کے اندر, حالانکہ سوئے ہوئے تھے. یعنی ایمان کا روب سو کے بھی ہوتا ہے. کہتا نا شیر سو بھی رہا ہو تو شیر ہی ہوتا ہے. تو ایمان والا انسان سو بھی رہا ہو, اس کی پریزنس ہی کافی ہے. اس کا وجود ماحول میں ڈفرنس پیدا کر دیتا ہے, میکس اے ڈفرنس. یعنی بعض لوگوں کی پریزنس ہونا اور نہ ہونا ایک فرق پیدا کر دیتی. تو ایسا بنے کہ آپ کی پریزنس ماحول میں فرق پیدا کر دے, نہ کہ ماحول آپ پہ غالب آ جائے. آپ غالب آئیں. اللہ سے ایسا روب مانگیں کہ کوئی آپ کے دین کے معاملے میں آپ پہ چڑھائی نہ کر سکے, کہ آپ کو کمزور سمجھ کر, ترنے والا سمجھ کر دبا جائے, کھا جائے. نہیں, مضبوط ایمان. یوں نہیں لگتا کہ وہ پہلے سے کوئی بچپن سے بڑے دیندار چلے آ رہے تھے اور بہت کوئی ان کا بیک گراؤنڈ تھا بہت ریلیجس. نہیں, کچھ نہیں. لیکن جب سمجھ آ گئی, جب ایمان آ گیا, تو لمحے بھر میں ڈیسیژن کر لیا. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشائے لبے بامب. یہ جب انسان عقل کے پیچھے پڑتا نا, ہے کیا فائدہ ہوگا, کیا نقصان, جل جاؤں گا, فلانا ہو جائے گا, وہ نہیں کود سکتا. لیکن جس دل میں واقعی ایمان آ جاتا ہے اور اللہ کی سچی محبت پیدا ہو جاتی, پھر وہ کود پڑتا ہے. اور وہ ایک لمحہ ہوتا ہے ڈیسیژن کا. جب اس لمحے میں انہوں نے صحیح ڈیسیژن لیا تو اللہ نے ساری کائنات کو ان کا خادم بنا دیا. سورج ان کے لیے مددگار, غار ان کے لیے مددگار, کتا ان کے لیے مددگار, پورا ماحول ان کے لیے مددگار. عام طور پر جیسے ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں نا تو گنتی پہ بہت سٹریس کرتے, کتنے سپارے ہو گئے, کتنے قرآن ختم ہو گئے, کتنی دفعہ کلمہ ہو گیا, کتنی دفعہ فلانی چیز ہو گئی. ہماری عام زندگی میں گنتی بہت زیادہ انوالو ہے. یعنی اس چیز کی طرف توجہ کم جاتی ہے کہ کیا سیکھا ہے, کیا پایا ہے, کیا چاہیے, کیا ہونا چاہیے, کیا ضرورت ہے ہماری, اور اس پر زیادہ کتنے دن اور رہ گئے ہیں. دین کے معاملے میں تو کوانٹٹی کی بجائے کوالٹی دیکھی جاتی ہے. دنیا کے معاملے میں ہم کوالٹی عام طور پہ کم ہی دیکھتے ہیں, کوانٹٹی دیکھتے کہ کتنے ہو گئے, گنتے بہت ہیں, اگرچہ اکثر لوگ حساب میں کمزور ہو. یعنی سارے معاملے میں اتنا ریلیکسڈ رویہ ہے نا کہ اس پہ نہیں جھگڑ رہے کہ کتنے دن ہو گئے یہاں ہم کو, کتنے گھنٹے گزر گئے, اور ان چیزوں پر سٹریس کم ہے. آرام سے ایک فیصلہ کیا اور بھیج دیا. یعنی اگرچہ یہ شروع میں کم تھے, جیسے صحابہ کرام ابتدا میں مکہ میں کم تھے, لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد سارا پیننسیولا مسلمان ہو گیا. تو بالکل اسی طرح ان کے ساتھ بھی ہو کہ شروع میں یہ کم تھے, لیکن ان کے انیشیٹو کے بعد, یعنی دیکھیں نا, جب چند لوگ گھر چھوڑ جائیں تو باقی لوگ بھی سوچتے ہیں نا, اچھا کوئی بڑی بات ہی ہوگی, ورنہ گھر کوئی ایسے ہی تھوڑی چھوڑتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کوئی وزن ہے اس کام میں. سب کے کان کھڑے ہو گئے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا, بہت سے لوگوں کے لیے ایمان کا راستہ کھل گیا, بہت سے لوگ اس چیز میں انوالو ہو گئے, حتیٰ کہ وہ سارا علاقہ مسلمان ہو گیا. ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا, لیکن اس کے باوجود یعنی چند مبلغین کی تبلیغ کی وجہ سے یہ مسلمان ہوئے تھے. آج ہمارے اندر ایسے لوگ کیوں نہیں پیدا ہوتے کہ ہم اسی انتظار میں لگے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیغمبر آتا نا, پھر ہم ایسی قربانیاں کرتے. ابھی تو پیغمبر نہیں آیا, ابھی تو انسان ہی بتا رہے ہیں ہم کو. ان کے پاس بھی تو انسان ہی آئے تھے, پائنیئرز تھے تو درجے بھی بڑے تھے, اور ہجرت چھوٹی ہو یا بڑی, اجر تو اللہ کے پاس ہے اور نیت پہ ہے. جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں وہ بہت بحثوں اور حجتوں میں نہیں پڑتے, وہ بس کام کرنے کا کر لیں. یہ بالکل ایسے نہیں جیسے وہ مثال ہے کہ اگر آپ کو پیاس لگی, آپ کسی کے پانی لائے تو کہ اچھا ٹھنڈا لاؤں کہ گرم, پھر وہ کہے اچھا میٹھا لاؤں کہ پھیکا, پھر تھوڑی دیر میں کہے آدھا گلاس چاہیے کہ پورا. تو یہ سب کیا بتاتا ہے کہ یہ پانی ہی نہیں لانا چاہتا, ورنہ پانی مانگا تھا تو بس لے آتے پانی. کام کرنے والا اشارے کا منتظر ہوتا ہے. اخلاص کی وجہ سے قیامت تک ان لوگوں کا ذکر پڑھا جائے گا. ہم بھی پڑھ رہے ہیں, ہمارے بعد کی نسلیں بھی پڑھیں گی. حالانکہ وہ پیغمبر نہ تھے, کوئی بڑے لوگ نہ تھے, لیکن ان کا ایمان بڑا تھا. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ابھی تو ہم نوجوان ہیں, بڑے ہوں گے تو پھر باقی عمر میں کر لیں گے بعد میں. جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے. اچھا, اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ بھوک بھی شدید تھی اور اجنبی بھی تھے, پکڑے جانے کا بھی ڈر تھا, لیکن کھانے کے معاملے میں
ذہن جو ہے وہ کمپرومائز نہیں. ہم کیا کہتے ہیں, بھوک لگی ہے نا اور کچھ نہیں, یہی مل رہا ہے, شک والی چیز ہے تو کیا ہوا, کھا لو. ازکا کی پہچان نہیں. ازکا نہ کیمیکلز نہ کلرز. یہ الگ الگ بھی کہیں ادھر ادھر چھپ سکتے تھے, لیکن ان کی مشترکہ اجتماعیت نے ان کو حوصلہ دیا, ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گئے, مل گئے. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ, اور پڑھیے, پڑھ کر سنائیے, ما اوحی الیکا, جو بھی وحی کیا گیا ہے آپ کی طرف, من کتاب ربک, آپ کے رب کی کتاب میں سے, قرآن میں سے, ان واقعات میں سے, احکامات میں سے. لا مبدل لکلماتہ, نہیں کوئی بدلنے والا اس کے کلمات کو, اس کی باتوں کو. ولن تجد من دونہ ملتحدا, اور ہرگز نہ تم پاؤ گے اس کے سوا کوئی پناہ کی جگہ. یعنی اللہ کی طرف سے عائد شدہ فریضہ اگر تم نے ادا نہ کیا تو اللہ تعالی سے بچنے کی جگہ بھی نہ ملے گی. یہاں بظاہر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا جا رہا ہے, لیکن اس میں ہم سب کے سیکھنے کی بات یہ ہے, تو اللہ کی کتاب نہیں بدلے گی, اس کو نہیں بدلنا, ہم کو بدلنا ہے. اور اگر کوئی شخص اس کو بدلنے کی کوشش کرے گا تو بدل نہ سکے گا, کیونکہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے. لا مبدل لکلماتہ, اس کے کلمات کو کوئی بدل سکتا ہی نہیں, بدلنے والا ہی نہیں. اور پھر جہاں آیت کا اختتام ہو رہا ہے کہ اللہ کے سوا تم کوئی پناہ کی جگہ نہ پاؤ گے, تو مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کی بات کو نہیں مانتا, اس کی بات نہیں سنتا, خود کو نہیں بدلتا, تو بالآخر جانا تو اس کو اللہ ہی کے پاس واپس ہے. اور پھر جب خدا کی پکڑ آئے گی تو وہ کہیں بھی بھاگ کر جا نہ سکے گا.